بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ نماز عید الاضحیٰ کے بارے میں متحدہ عرب امارات کی حکومت کا اہم اعلان۔ تمام مساجد میں نمازی 30% گنجائش کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کم سے کم 2 میٹر کا سماجی فاصلہ رکھنا لازمی ہوگا۔ اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ پیر 3 اگست سے متحدہ عرب امارات کی مساجد 50% صلاحیت سے کام کر سکتی ہیں۔ نمازیوں کو ایک دوسرے سے 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا۔ 1 جولائی کو مساجد کو دوبارہ کھولے جانے کے بعد سے 30% نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی برائے گورنمنٹ ہیومن ریسورس نے اس سے قبل سرکاری شعبے کے لیے 4 روزہ عید الاضحیٰ تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ اتھارٹی نے بتایا کہ یہ وقفہ 30 جولائی بروز جمعرات سے اتوار 2 اگست تک ہوگا۔ امارات میں مقیم ویزے کی تجدید نہ کرنے والے پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو ریلیف مل گیا۔ متحدہ عرب امارات میں موجود وہ تمام پاکستانی اور غیر ملکی جن کے ویزے 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہو چکے، ان پر عائد جرمانے معاف کر دیے گئے۔ دستاویزات کی تجدید کروانے کی آخری تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مملکت میں مقیم جن غیر ملکی افراد کے رہائشی ویزے 1 مارچ 2020 سے قبل ایکسپائر ہوئے ہیں، وہ 17 اگست تک اپنے ویزوں کی تجدید کرا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جس کا ویزا 1 مارچ سے پہلے ایکسپائر ہو چکا، وہ 17 اگست تک اپنے ویزے کی مدت میں توسیع کرانے کا پابند ہوگا۔ جو لوگ اپنے ویزوں کی مدت میں توسیع نہیں کرانا چاہتے اور مملکت کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے ویزوں کو منسوخ کرا سکتے ہیں۔ انہیں 17 اگست 2020 سے پہلے مملکت سے نکل جانا ہوگا۔ دبئی میں چین کا پہلا سرکاری اسکول۔ دبئی محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ چین آئندہ تعلیمی سال کے آغاز میں دبئی میں اپنا پہلا سرکاری اسکول کھولے گا۔ یہ چین کے باہر پہلا سرکاری اسکول ہوگا۔ اس میں 2000 طلباء کی گنجائش ہوگی۔ اسکول کا افتتاح ستمبر میں ہوگا۔ الامارات الیوم کے مطابق چینی اسکول کی عمارت مردف کے علاقے میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں چینی نصاب پڑھایا جائے گا۔ اسکول کے قیام بنیادی مقصد امارات میں چینی کمیونٹی کو تعلیمی سہولت فراہم کرنا ہے۔ نصاب میں چین کی سرکاری زبان، سائنس، ریاضی، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، اخلاقیات، اسپورٹس اور فنون لطیفہ وغیرہ شامل ہوں گے۔ چین کے سرکاری اسکول میں دوسری زبان عربی ہوگی، جبکہ اسلامیات اور سماجی مطالعات کا مضمون بھی شامل ہوگا۔ ایئر لائن کمپنی سے 14 لاکھ درہم کا فراڈ کرنے والا ملازم قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ملزم نے فضائی سفر کے عوض حاصل ہونے والے انعامی پوائنٹس جعلی اکاؤنٹس میں منتقل کروائے تھے۔ 35 سالہ ایشین شخص نے 24 جعلی کارپوریٹ اکاؤنٹس کے ساتھ ایک ایئر لائن کے بزنس ریوارڈ پروگرام میں دستخط کیے۔ ایشیائی شخص جس کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے گاہکوں کے ہوائی ٹکٹ کا غلط استعمال کیا۔ اس پر دستاویزات جعلی بنوانے اور فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ مبینہ طور پر یہ تمام غلط کارروائیاں 2017 سے 2019 کے درمیان ہوئیں اور ان کی اطلاع الرفا پولیس اسٹیشن میں ملی۔ ایئر لائن کے انچارج سیکیورٹی آفیسر نے کہا کہ جب میں سفری ٹکٹوں کی جانچ کر رہا تھا تو ہمارے کارپوریشن نے انعامات پروگرام میں کارپوریشنوں سے وابستہ متعدد اکاؤنٹس دیکھے جو دوسرے ملکوں سے سائن کیے گئے تھے۔ دبئی آنے کے خواہش مند حضرات کے لیے قرنطینہ اور اپروول کے متعلق بڑی خبر سامنے آ گئی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے، جس کے مطابق کووڈ منفی ٹیسٹ اور اپروول کے بغیر دبئی میں داخلہ ممکن نہیں، جبکہ دبئی پہنچنے کے بعد خود کو قرنطینہ میں رکھنا ضروری قرار دیا گیا۔ دبئی میڈیا کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں کو ICA اور GDRFA سے اپروول لینا ہوگا۔ وہ افراد جن کا ویزا متحدہ عرب امارات میں سے کسی ریاست کا بھی ہو، وہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سفر کر سکتے ہیں، مگر ان کے لیے لازمی ہے کہ ICA سے اپروول حاصل کیا ہو۔ اپروول ملنے کے بعد وہ کووڈ ٹیسٹ کر کے آنے کا ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے اپنے مسافروں کے لیے شاندار اعلان کر دیا۔ ایمریٹس پر سفر کرنے والے تمام مسافروں کو کورونا ہونے یا قرنطینہ کی صورت میں سارا خرچہ ایئر لائن کی جانب سے ادا کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی پروازوں پر سفر کرنے والے
افراد کو کورونا کا شکار ہونے یا قرنطینہ اختیار کرنے پر ان کا سارا خرچہ برداشت کرے گی۔ یہ سہولت تمام ممالک اور تمام درجے کے ٹکٹ ہولڈرز مسافروں کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ سہولت ان تمام کورونا مسافروں کو دی جا رہی ہے جن میں اپنے وطن سے دور سفر اور قیام کے دوران کورونا کی تشخیص ہوگی۔ وہ تمام مریض جو 30 اکتوبر سے پہلے ایمریٹس پر سفر کریں گے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے اہل ہوں گے۔ ایمریٹس نے واضح کیا ہے کہ وہ جو مسافر امارات کا سفر کریں گے، امارات سے باہر کسی اور ملک کا سفر کریں گے یا کسی اور ملک سے دیگر ممالک کا سفر کریں گے، اگر ان کا سفر یا اپنے ملک سے باہر قیام کے دوران کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو ایمریٹس کی جانب سے انہیں مفت علاج معالجے کی سہولت دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت متعدد ممالک کے مسافروں پر کڑی شرط عائد کر دی ہے۔ گلف نیوز کے مطابق امارات واپس آنے والوں کے لیے امارات سے منظور شدہ طبی ادارے سے کورونا کے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ حاصل کرنا ہوگی۔ اگر یہ رپورٹ منفی آئے گی تبھی امارات جانے والی پروازوں پر سوار کیا جائے گا۔ تمام ایئر لائنز امارات آنے والی پروازوں کے مسافروں سے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹس چیک کریں گی۔ جن ممالک پر یہ شرط عائد کی گئی ہے ان میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، مصر، بھارت، ایران، نائجیریا، فلپائن، روس، سوڈان، تنزانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے متعدد شہر شامل ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر سیف الظاہری نے کہا کہ تمام مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ملک میں موجود ایسے معتبر طبی مراکز سے کورونا ٹیسٹ رپورٹ حاصل کریں جن کی تفصیلات ویب سائٹ پر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نشہ آور اشیاء کا استعمال اور خرید و فروخت سختی سے ممنوع ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں انہیں کئی سال جیل کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دبئی کے کچھ اسکولوں کے کم سن طلباء و طالبات نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ گلف نیوز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے جو منشیات عادی افراد کو نشہ آور اشیاء فروخت کرنے کے علاوہ کچھ اسکولوں کے بچیوں کو بھی نشئی بنا چکا ہے۔ گرفتار ملزم کا تعلق ایک خلیجی ملک سے بتایا گیا ہے۔ دبئی کے اینٹی نارکوٹکس ادارے کو کسی مخبر نے اطلاع دی تھی کہ ایک رہائشی علاقے میں مقیم خلیجی باشندہ منشیات کا عادی ہے اور ساتھ افراد کو بھی منشیات فروخت کرنے کا مکروہ دھندا کرتا ہے۔ پولیس نے پبلک پروسیکیوشن اجازت حاصل کرنے کے بعد ملزم کے ٹھکانے پر چھاپا مارا تو وہاں سے ملزم کے علاوہ ایک مرد اور خاتون بھی پکڑے گئے جو نشے کی حالت میں تھے۔ عجمان میں تفریحی اور تجارتی سرگرمیاں جلد بحال ہو جائیں گی۔ عجمان میں کئی ماہ سے کورونا وائرس کی وبا کے باعث تفریحی سرگرمیاں معطل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریننگ سینٹرز بھی بند پڑے ہیں۔ تاہم اب اس حوالے سے جلد ہی اچھی خبر ملنے والی ہے۔ عجمان میں تفریحی سرگرمیوں کی بحالی اور ٹریننگ سینٹرز، تعلیمی ادارے اور مشاورتی خدمات فراہم کرنے والے مراکز جلد کھول دیے جائیں گے۔ تجارتی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے ادارے ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے خصوصی گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں جن کا مقصد لوگوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانا ہے اور ان کو کورونا کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اکنامک رجسٹریشن اینڈ کنٹرول افیئر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل عبداللہ الحمرانی نے کاروباری طبقات کو تاکید کی ہے کہ عجمان میں تجارتی کاروباری سرگرمیوں کی مکمل بحالی کے لیے انہیں حکومت کی جانب سے جاری پروٹوکول کی مکمل طور پر پابندی کرنا ہوگی تاکہ معاشی سرگرمیاں بھی بحال کی جا سکیں۔